امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس کام کے لیے آئے ہیں گھر سے اٹھ کے؟ آپ کہے عزاداری، عبادت سمجھ کے آتے ہیں یا کچھ اور؟ آپ کھڑے ہوئے زری کے سامنے، زیارت کر لی، اب آپ نے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنی ہے۔ سو کالڈ جس کے عشق میں یہ کام کر رہا ہے، سب سے بڑا دشمن قیامت کے دن وہ ہوگا، کیونکہ وہ توحید کے داعی تھے۔ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو آیا اللہ کے سوا کسی کی کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ مثلا 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، زبان سے کہہ دیتے ہیں، ادا کر رہے ہو تو ادا واجب، قربتاً، کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ تو نہیں کہتے نا، اللہ کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے۔ اللہ یعنی سوائے، ایکسیپٹ، یعنی اللہ باہر ہے باقی سارے اندر ہیں، صرف اللہ کے لیے نہیں کر رہا، باقی سب ہے۔ لام پہ تشدید نہیں ہے، الہ، اور الہ جب اللہ سے کمبائن ہوتا ہے تو اللہ، لا الہ الا اللہ والا نہیں ہے، وہ اللہ ہے، یہ الہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس جگہ پر عبادت کی نیت میں اللہ کے سوا کسی کو شامل نہیں کر سکتے۔ آپ گئے، بار بار اللہ نصیب فرمائیے بھی، آپ گئے کربلا، زری ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ کھڑے ہوئے زری کے سامنے، زیارت کر لی، اب آپ نے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنی ہے۔ آپ نیت کرتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں، قربتاً، کہہ سکتے ہیں الی الامام الحسین؟ نہیں کہہ سکتے۔ عبادت کے لائق صرف اگر کوئی کہے کہ میں فلاں ہستی کو بڑا مانتا ہوں، میں ان کی نیت کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو جس کے سو کالڈ جس کے عشق میں یہ کام کر رہا ہے، سب سے بڑا دشمن قیامت کے دن وہ ہوگا، کیونکہ وہ توحید کے داعی تھے، اور آپ نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ ساری تعلیمات دین کی جڑ کیا تھی؟ توحید۔ شروع دین کی کہانی اس بنیاد سے ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور میری عقیدت اتنی بڑی کہ میں جس کی عقیدت رکھتا ہوں اسی کے خلاف چل پڑا۔ کسی بھی امام کے روزے پر ہے، اس کی آپ نماز زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر ویسے زیارت کی تلاوت کر کے نماز 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ۔ اب جو آپ کو سمجھانے والی بات ہے، آپ یہاں پر کس کام کے لیے آئے ہیں گھر سے اٹھ کے؟ آپ کہے عزاداری، عبادت سمجھ کے آتے ہیں یا کچھ اور؟ بتائیں، عبادت سمجھ کے آتے ہیں تو کون کون قربتاً اللہ کی نیت کر کے آتے ہیں؟ کہ میں وہاں کہتے ہیں نا 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں قربتاً، تو یہاں پہ کیا بنتا ہے؟ اچھا، نیت زبان سے کرنی ضروری نہیں ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ نیت کے لفظ کا مطلب ہے دل کا ارادہ، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ تو کیا جیسے نماز کی نیت تھی، کیا نیت ہوگی کہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کی طرف جاتا ہوں قربتاً اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی عزا میں ماتم کرتا ہوں قربتاً، ورنہ عبادت نہیں ہے، کیا ہے پھر اللہ جانے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں عبادت ہے
تو پھر عبادت کے لائق اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور جب عبادت کے لائق اللہ ہے تو پھر قربتاً اللہ. کس نے سکھایا؟ حسین نے سکھایا. حسین کے جد نے سکھایا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے جو رب العالمین. یہ جو ہم کہتے ہیں مثلا میں امام حسین کے لیے کر رہا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرتا ہوں. کوئی بھی دین کا کام اگر اللہ سے کٹا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو. آپ کہتے ہیں میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. زبان سے پھر کہہ رہا ہوں ضرور دل میں ارادہ ہے میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک بندہ ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے، میری نماز جو ہے نا اس کی پاور بڑھ جاتی ہے، میری تلاوت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، میں ذرا زیادہ اچھی اللہ اکبر کرتا ہوں. یہ میرا ارادہ اس کو دکھانے کا ہے قربتاً اللہ. چاہے میں نے زبان سے کہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اب میں اس کو دکھا رہا ہوں، یہ عبادت اللہ کی لعنت میں کنورٹ ہو جائے گی، اسے اللہ قبول نہیں کرتا. لہذا فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. توجہ فرما رہے ہیں. اور اگلی بات کیا ہے؟ یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے چیزوں کا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا، یہ بڑا ڈیلیکیٹ، بڑا سنجیدہ، بڑا باریک معاملہ ہے. ہر وہ کام جسے بے عنوان دین، بے عنوان بندگی، بے عنوان عبادت کچھ کہہ لیں آپ، کیا جائے گا تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دیجئے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے رسول ان کو بتا دیجئے مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. کوئی ملاوٹ قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی ملاوٹ، یعنی رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے نئی نیت ہو سکتی. بڑی باریک بات آپ کو بتا رہا ہوں. جو عبادت ہے وہ فقط اللہ کی، یا پھر کوئی اور نام رکھے کسی چیز کا. اگر عبادت ہے پھر عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً